السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا قول اپنے مسلمان بھائیوں کو بتلاتے ہیں، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو بتلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ کیسی دعا کی ہے آپ پڑھیں گے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2657 کے اندر روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، نظر اللہ امرأن سمع منا حدیثا فبلغہ فرب مبلغ احفظ من سامع۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث کو سنا اور حدیث کو سننے کے بعد ہو بہو دوسروں تک پہنچا دیا، کیونکہ اکثر پہنچانے والے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دوسروں تک پہنچانے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ آپ لغت کھولیں گے، ڈکشنری کھولیں گے تو حدیث کا معنی آپ کو ملے گا بات چیت، کلام، خبر۔ اسی طرح سے قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس قرآن کے بعد، اس حدیث کے بعد، اس قرآن کے بعد فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد کس بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ اور شرعی اصطلاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرامین ہیں ان فرامین کو قولی حدیث کہا جاتا ہے۔ جیسے بدعت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 2697 کے اندر روایت موجود ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں کسی ایسی چیز کی ایجاد کی جو اس دین کے اندر نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ رد ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی فرامین ہیں ان تمام فرامین کو قولی حدیث کہا جاتا ہے۔ اور فعلی حدیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھلایا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 روزہ رکھا کرتے تھے، 3 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، ایام بیض کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 580 کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، کان لا یفطر ایام البیض فی حضر ولا سفر۔ فعلی حدیث یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے اس کو فعلی حدیث کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کا روزہ رکھتے تھے، ہر قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آتا ہے، السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 580 کے اندر روایت موجود ہے، کان لا یفطر ایام البیض فی حضر ولا سفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے، حضر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھلایا ہے اس کو فعلی حدیث کہا جاتا ہے۔ اور حدیث کی ایک قسم تقریری حدیث ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو، سکوت اختیار کیا ہو، تو اس کو تقریری حدیث کہا جاتا ہے۔ جیسے ابو داؤد حدیث نمبر 1267 کے اندر روایت موجود ہے، حضرت قیس بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ایک آدمی کو 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، صلاۃ الصبح رکعتان، فجر کی نماز 2 رکعت ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری فجر کے 2 رکعت سنت چھوٹ گئی تھی جس کو میں اب ادا کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار فرمایا، فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کو تقریری حدیث کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فرمان، آپ کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کی ادا، آپ کی سیرت اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی نشر و اشاعت کرنے والوں کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ہرا بھرا رکھے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث کو سنا اور سننے کے بعد دوسروں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حدیث کی نشر و اشاعت کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔